دعا برائے سلامتی امام زمان۔ آواز تھوڑا ٹھیک دیجیے گا، اس کا آواز کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد۔ نعرہ تکبیر۔ سارے حضرات مل کے بابا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد پر پرخلوص بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کا اس مقدس بارگاہ میں قدم بقدم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے، کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے۔ جن نیک حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر کے صف اعضاء میں تشریف لائے، وہ کریم پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سوائے غم حسین کے ہر غم سے نجات عطا فرما۔ میرے اللہ جو بھی اس مجلس اعزاز میں تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، مرد و خواتین، میرے اللہ سب کو صحت کاملہ اور طول عمر نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بچے تعلیم کے حوالے سے مصروف ہیں، میرے اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، میرے اللہ صدقہ جناب امام علی علیہ السلام ان کو بہترین روزگار نصیب فرما۔ جنہیں رزق دیا ہے صحیح مقام پہ استعمال کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، میرے اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد دی ہے صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ہمیں صحیح معنی میں مکتب اہل بیت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام کی زیارت سے شرف یاب فرما۔ میرے اللہ امام کے مقدس وجود کے صدقے میں ہماری تمام تر دعائیں مستجاب فرما۔ آج کا دن جو گزرا ہے بہت بڑا قیمتی سرمایہ تشیع کا ہم سے رخصت ہوئے، حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ میرے اللہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی صاحب کے درجات بلند فرما۔ جتنے آپ کے اپنے مرحومین ہیں، جتنے آپ کے اہل و عیال اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے مرحومین، اور جتنے یہاں معاونین بیٹھے ہیں ان کے مرحومین، اور بالخصوص حسن زادہ عاملی صاحب، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بث ثواب هاتين السورتين إلى أرواح المرحومين والمرحومات
वग़फ़िरहुम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام تر حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے تا ظہور امام زمانہ ہمیں منبر امام حسین جیسی تربیت گاہ عطا فرمائی۔ منبر امام حسین علیہ السلام کائنات میں موجود تمام یونیورسٹیوں سے وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں آنے والے ہر انسان کے اندر اس کے عقیدوں کی آبیاری کی جاتی ہے، اس کے عمل کا سرمایہ اور آنے والی نسلوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، پوری کائنات میں جس مدرسے میں چلے جائیں، جس یونیورسٹی میں چلے جائیں، جس کالج کے اندر چلے جائیں، ان تمام مقامات پر ایک اصول رکھا گیا ہے، ہر بچہ ہر کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا، ہر بچہ ہر کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا، ان کی ذہنی سطح کے مطابق اور ان کی علمی استعداد کے مطابق یہ معین کیا جاتا ہے کہ کون کس کلاس میں بیٹھ کے علم حاصل کرے گا۔ فرض کر لیں اگر کوئی 5ویں کلاس کا طالب علم ہو اور اسے 10ویں کلاس میں بٹھا دیا جائے تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، استاد جو پڑھا رہا ہے مجھے سارا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر 5ویں کلاس کا طالب علم ہے اور 10ویں کلاس میں بٹھا دیا جائے تو اس کے لیے مشکل یہ بن جاتی ہے، وہ کہے گا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیونکہ میری کلاس 5ویں ہے اور بٹھایا ہے 10ویں میں، اور 10ویں کا کوئی طالب علم 5ویں کلاس میں بٹھا دیا جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے قانون یہ ہے ہر طالب علم ہر کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن قربان جاؤں یہ منبر امام حسین ایسی یونیورسٹی ہے کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر سے لے کر جاروب کشی کرنے والے انسان تک ہر بندہ مجلس امام حسین میں آتا ہے، اور کرامت یہ ہے جب اٹھ کے جاتا ہے تو کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی درسگاہ ہے یہ، ہر ذہنی سطح کا انسان، ہر علم کی کیٹیگری کا بندہ مجلس امام حسین میں آتا ہے اور اٹھتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں مجلس میں آیا اور مجھے کچھ ملا نہیں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سارے مومنین آپ بھی آتے ہیں نا مجلس اعزاء کے لیے، معذرت چاہتا ہوں ایک مومن نے خصوصی التماس سے دعا کہی تھی کہ وہ آج مجلس میں نہیں حاضر ہو سکتے، ان کی صحت کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اتنا عظیم مدرسہ ہمیں عطا ہوا،
اس کا مطلب یہ ہے اگر منبر حسین نعمت ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر اس منبر پہ آنے والا، اس منبر پہ خطاب کرنے والا، بیٹھنے والے افراد کا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ اپنا بھی مجرم ہے، بیٹھنے والے ہر انسان کا بھی مجرم ہے۔ دیکھیے اگر پڑھنے والا 1 گھنٹہ گفتگو کرے اور سامنے بیٹھنے والے اگر 100 بندے ہوں تو اس نے 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا، 100 گھنٹے ضائع کیے۔ اگر 100 گھنٹے ضائع کرنے والے انسان کو منبر دے دیا جائے، وہ اپنی بھی تباہی کرے گا، آنے والی نسلوں کی بھی تباہی کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس منبر کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہم قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے اندر گفتگو کر رہے تھے، اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ کہتے ہیں کہ 11 ہجری کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سب سے عظیم ترین ہستی پیغمبر اکرم دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے گئے، جانے کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی شوق اور ذوق کے مطابق اطاعت کا کوئی نہ کوئی اسکول آف تھاٹ قبول کیا۔ میں اور کسی کی گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں جس نے بھی اس وقت جس کو بھی اپنا امام بنایا، ہماری کسی سے غرض نہیں، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اسے امام بنایا جس کا ہاتھ پکڑ کے غدیر محمد میں دکھا کے گئے تھے۔ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اہل الذکر کی ولایت اور امامت کا عقیدہ رکھا ہے ہم نے۔ آغاز میں نے یہاں سے کیا کہ عقیدہ امامت اور ولایت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، کیوں ضرورت پیش آئی کہ پیغمبر کے بعد ایک ہستی ہونی چاہیے جس کی امامت اور ولایت پر عقیدہ بھی ہو اور اس کی عصمت پر بھی ایمان ہو۔ دنیا کے کسی انسان سے ہمارا کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، اس کا اپنا مقدر، اس کا اپنا نصیب، ہمارا اپنا مقدر، ہمارا اپنا نصیب۔ جسے جو ملا اس کو وہ مبارک ہو، ہمیں قبول ہے ہمیں پیغمبر کی بارگاہ سے علی ملے یا علی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا مطلب ہے پیغمبر کے بعد ہم نے حضرت علی کو ان کا وصی بھی مانا ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی مانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے ہمیں اہل ذکر کی امامت اور ولایت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ بھائی دیکھیے، کائنات کا وہ دین جو پیغمبر دے کے گئے تھے وہ قیامت کے دن تک کے لیے انسان کی زندگی گزارنے کا نصاب تھا۔ بھائی دین کسے کہتے ہیں؟ دی کلیکشن آف رائٹ رولز آف لائف از کالڈ دین۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ صحیح زندگی گزارنے کے قانون کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آج کے جدید فکر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں، ہم کسی مذہب کے پابند نہیں، ہم کسی مسلک کے پابند نہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں دین کی تعریف ہی نہیں آتی۔ اپنے آپ کو ہر مذہب سے آزاد سمجھنے والے، بھئی ہم تو کسی مذہب کے پابند نہیں، دین کی تعریف ذرا دیکھو۔ تعریف یہ ہے زندگی گزارنے کے صحیح ترین قانون کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ اگر تم نے کسی دین کو نہیں اپنایا، اپنی زندگی گزارنے کا کوئی تو اصول بنایا ہوگا، بھئی کوئی تو اصول بنایا ہوگا۔ وہ جو تم نے اپنی زندگی کے لیے اپنے ذہن سے بنائے ہوئے اصول اکٹھے کر کے زندگی گزار رہے ہو، وہی تمہارا دین ہے۔ اب پیغمبر اتنا عظیم ترین دین دے کے گئے، ہم نے پیغمبر کے بعد جس ہستی کا انتخاب کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ پیغمبر بھی بے عیب اور لاریب تھے، ان کا دین بھی بے عیب اور لاریب تھا۔ پیغمبر کے بعد ہستی ایسی ہونی چاہیے جو مصطفیٰ کی طرح بے عیب بھی ہو، لاریب بھی ہو، کیونکہ اتنا عظیم ترین دین ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو خود بھی کہہ رہا ہو کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا،
تو اس دین کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے امامت اور ولایت کا مطلب یہ ہے ہم نے پیغمبر کے بعد اگر اس کا دین کہیں سے لینا ہے تو وہ علی سے مہدی تک 12 امام ہیں جن سے ہم نے امامت اور ولایت کا عقیدہ ہم نے منسلک کیا ہے، جن کو ہم نے ہادی اور راہبر بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کے بعد ہم نے اہل بیت کا اسکول آف تھاٹ قبول کیا، اور ہم ٹھہرے اہل ولا، ہم ٹھہرے علی والے، ہم ٹھہرے علی مولا کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنے والے۔ یہ تھا وہ بیسک بنیاد جہاں سے عقیدہ امامت اور ولایت نکلا تھا۔ لیکن میں اس سے اگلے مرحلے پر جانے سے پہلے آپ سے سوال کروں گا، کسی امام کے معصوم ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ ہر بندہ اپنے ذہن میں جواب دے، بولنا ضروری نہیں ہے، سوال دہرا رہا ہوں، ہر بندہ اپنے ذہن میں اس کے جواب کو دہرائے، اور جب میں جواب دوں تو اس کو ٹیلی کریں۔ کسی انسان کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے بھئی معصوم اس لیے مانو تاکہ محفل میں بیٹھ کے کہہ سکو میرا امام معصوم تھا، صرف فخر کی حد تک، صرف تکبر کی حد تک، صرف غرور کی حد تک کہ میرا امام وہ ہے کہ جو معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، گناہ تو کیا ان کی زندگی میں گناہ کا تصور بھی نہیں۔ اگر تو فقط یہ کانسیپٹ ہے کسی کے معصوم ہونے کا تو یقین جانیے یہ بندہ عصمت کے کانسیپٹ سے واقف ہی نہیں۔ بھئی اللہ نے ہمیں اس لیے ان ہستیوں کو معصوم ماننے کے لیے کہا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے یہ جو کچھ بول رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بول رہا، اس کا بتایا ہوا دے رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا، اس کا بھیجا ہوا دین ہمیں بتا رہا ہے، اس معنی میں ہے وہ معصوم۔ اب جب اس کے بھیجے ہوئے کو بتائے گا تو بتائے گا صرف اس لیے کہ ہم سن کے بیٹھ جائیں یا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے عصمت کا نظریہ اس بنیاد پر ہے کہ جس سے دین لو، یقین کے ساتھ دین لے کے اس پہ عمل کر سکو۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ تھا کہ ہم نے پیغمبر کے بعد علی مرتضیٰ سے لے کر امام مہدی تک ہر امام کی امامت اور ولایت کو قبول کیا ہے۔ تو اہل ولا کی امامت اور ولایت کا کیا مطلب ہے؟ علی میرے امام ہیں، علی میرے آقا ہیں، میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا نوکر ہوں۔ کیا مطلب؟ تھک کے نہیں سننا، کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص، ہم میں سے ہر بندے کا عقیدہ ہے نا بھائی، علی میرے مولا ہیں، علی میرے سردار ہیں، علی میرے آقا ہیں، میں مولا کا غلام ہوں، میں مولا کا نوکر ہوں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے غلامی کسے کہتے ہیں اور سرداری کسے کہتے ہیں؟ بھئی علی مولا کو آقا کہنے سے پہلے سوچنا ہوگا آقا کسے کہتے ہیں، خود کو علی مولا کا غلام بنانے کے لیے سوچنا ہوگا غلامی کہتے کسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا اور علی مولا کا رشتہ یہ ہے، علی مولا ہیں، علی آقا ہیں، ہم غلام بھی ہیں، ان کے عبد بھی ہیں، ہم ان کے عبد ہیں۔ کیا مطلب ہے عبدیت کا؟ کیا تعریف ہے غلامی کی؟ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو اہل ولا کو ولایت کا صحیح مفہوم پہنچے گا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے وسیلے سے دنیا والوں کو بتا رہا ہوں۔ جو بندہ اس کائنات میں علی مولا کو اپنا امام اور خلیفہ مانتا ہے، اپنے آپ کو علی مولا کا عبد اور غلام سمجھتا ہے، یہ پیغام اس بندے کے لیے ہے کہ عبدیت کی تعریف سمجھو۔ عبد اسے کہتے ہیں جس کا وجود اس کا ہوتے ہوئے اس کا نہ رہے۔ یا علی تو عبدیت کی تعریف کیا ہوئی؟ عبد اسے کہتے ہیں جس کا وجود اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ رہے، جس کی سرداری قبول کی ہے، اس کی حکومت کے اندر بستہ ہو۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک مثال دوں، آئیے مل کر عبدیت کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں چلتے ہیں جب انسان بکا کرتے تھے۔
بھئی آج کے زمانے میں منڈیاں لگتی ہیں، فروٹ کی منڈی لگتی ہے، جانوروں کی منڈی لگتی ہے. ابھی راستے میں آؤں تو بکرا منڈی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ آج کے زمانے میں منڈیاں لگ رہی ہیں، چیزیں بک رہی ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے، آپ یہاں بکرے دیکھتے ہیں جو بکنے کے لیے کھڑے ہیں. ایک دور تھا جب انسانوں کی صف لگی ہوتی تھی، اور جس طرح آج کے زمانے میں قیمتی ترین چیز جہاز ہے، گاڑی ہے، یہ چیزیں ہیں، اس دور کی سب سے قیمتی ترین چیز انسان اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں. اگر کسی نے عبد خریدنا ہے، کنیز خریدنی ہے، تو اس زمانے کی قیمتی ترین چیز تھی. ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا کہ میں عبد خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. اب آپ تصور کیجئے گا ہمارے گھر سے اگر کوئی بندہ جا رہا ہو، آج میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے، گھر کا ہر بندہ شام تک انتظار کرے گا آج ابو جی نئی گاڑی لے کے آ رہے ہیں. بس کیفیت وہاں بھی کچھ ایسی تھی. وہ بندہ نکلا عبد خریدنے کے لیے، گھر والے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، زوجہ انتظار کر رہی ہے، بیٹے بیٹیاں انتظار کر رہے ہیں. آج ہمارے گھر میں ہمارا نوکر، ہمارا عبد، ہمارا غلام آئے گا. وہ بندہ بازار میں گیا، غلاموں کی صف لگی ہوئی تھی. ایک غلام کو انتخاب کر کے اسے خریدا، خرید کے اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کیا. اس زمانے کی سواری بھی گھوڑا ہوا کرتی تھی. اس غلام کو خرید کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور یقین جانے اچھے آقاؤں کی طرح سب سے پہلا سوال کیا، غلام مجھے اتنا تو بتا تو لباس کیسا پسند کرتا ہے. اچھے آقاؤں کی طرح پہلا سوال کیا کہ اے میرے غلام، میرے عبد، مجھے بتا تو لباس کیسا پسند کرتا ہے. غلام نے ایسا پیارا جواب دیا، پلٹ کے کہتے ہیں آقا کیسی بات کرتے ہیں، آپ ٹھہرے آقا، میں ٹھہرا غلام، اور مجھے غلام مانتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو لباس کیسا چاہتا ہے. سفر جاری ہوا، آقا خاموش ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کرتا ہے، اچھا عبد مجھے یہ تو بتا تو رہائش کیسی پسند کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں صحن میں سونا اچھا لگتا ہے، کچھ کمرے کے اندر سوتے ہیں، کوئی چھت پہ سوتے ہیں، تجھے رہائش کیسی پسند ہے. غلام نے پھر دوبارہ وہی جواب دہرایا. کہتے ہیں سفر جاری تھا اور تیسرا اور آخری سوال کیا. وہ آقا کہتا ہے اچھا باقی سوالوں کو چھوڑ، سب سے اہم سوال کرتا ہوں، بتا تو کھانا کیسا پسند کرتا ہے. اچھا سردار تھا نا، اچھا آقا تھا. کہتا ہے تجھے کھانا کیسا پسند ہے. پلٹ کے جواب دیا، اور عبد کہتا ہے کہ مولا ابھی آپ بازار سے خرید کے لائے ہیں، ابھی میری مرضیاں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ابھی بازار سے خریدا ہے، ابھی مجھ سے میری مرضیاں پوچھتے ہیں. آپ ٹھہرے آقا، میں ٹھہرا غلام، میری کیا مرضی، میری کیا رضا. کہتے ہیں اس سردار نے سارے رستے پھر سوال نہیں کیا. اب کیفیت یہ تھی، صبح سے انتظار کر رہے تھے گھر والے. جب دیکھا کہ وقت قریب آیا ہے، جیسے ہی دروازے سے آقا آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے غلام ہے. زوجہ انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی نظر پڑی ہے اپنے شوہر کے اوپر تو دیکھ کر حیران رہ گئی. آگے سردار ہے، پیچھے غلام ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ شوہر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. سوالوں کے جواب سنیں تو پریشان بھی تھا اور غم زدہ بھی تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آگے بڑھ کے پوچھتی ہے، کچھ غلام بدتمیز ہوا کرتے تھے، اپنے آقاؤں کی عزت نہیں کرتے تھے، تو آگے بڑھ کے سوال کر دیا کہ میرے شوہر نامدار کیا ہوا کہ آج پہلے ہی دن کہیں اس نے کوئی گستاخی کر دی ہے جو آنکھیں اشک بار نظر آتی ہیں. بڑا اہم سوال تھا، لیکن اسے جھکے ہوئے چہرے نے، وہی روتی ہوئی آنکھوں نے جب پلٹ کے دیکھا اپنی زوجہ کی طرف اور جواب دیا، نہ میرے غلام کو کچھ نہ کہے، میں اس لیے رو رہا ہوں آج میرے غلام نے مجھے اپنے خدا سے ملا دیا. آج اس نے مجھے اپنے خدا سے ملا دیا. وہ سوال کرتی ہے کہ میرے شوہر آخر کیا ایسی بات ہوئی، پہلے ہی دن پہلی ہی ملاقات میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے مجھے اپنے
خدا سے ملا دیا۔ پلٹ کے کہتا ہے تو خود سوچنا، میں اس کو بازار سے چند ٹکوں کے عوض خرید کے لایا ہوں، اور یہ چند ٹکوں کے عوض اپنی ساری مرضیاں میری مرضیوں میں فنا کر چکا ہے۔ تو خود سوچنا، میں اس کا خالق نہیں، میں اس کا رازق نہیں، میں صرف بازار سے خرید کے لایا ہوں اور یہ ساری مرضیاں میرے حوالے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عبدیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا اپنا وجود ہو کر بھی اس کا نہ رہے۔ تو اب کائنات میں جو جہاں بھی بستا ہے اگر علی کا غلام ہے تو سوچ لے، ولایت کا مطلب یہ ہے آنکھیں تیری ہو، حکومت عین اللہ کی ہو، زبان تیری ہو، حکومت لسان اللہ کی ہو، وجود تیرا ہو فرمان علی کے۔ ہمیں کسی سے گلہ نہیں، کون اپنے آپ کو علی کا نوکر کہتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے بتانا نوکر کہتے کسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی علی مولا کو اپنا امام، اپنا ولی اور اپنا آقا مانتا ہے، ضروری ہے کہ اپنے اوپر نگاہ کرے۔ تیرا جتنا وجود علی کے فرمان کے مطابق ہوگا اتنا تو علی کا غلام ہے۔ کسی نے پوچھا نا مولا سے کہ مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو امام نے پلٹ کے کہا اپنے دل میں دیکھ، جتنا تو اس سے ڈرتا ہے وہ اتنا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو خود سے کر۔ تو اس سے جتنا ڈرتا ہے، تو اس کی جتنی عزت کرتا ہے، وہ بھی تجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بندے نے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے اس کا کتنا وجود علی کے فرمان کے مطابق ہے۔ میں پورے وجود کو چھوڑ کر صرف دیکھتا ہوں 2 انچ کی سرزمین، ایک دن کے لیے چیک کر کے دیکھیں کہ میری یہ 2 انچ کی سرزمین یعنی آنکھیں دن میں کتنی بار علی کے فرمان کے مطابق اٹھتی بھی ہیں اور جھکتی بھی ہیں۔ یہ مطلب ہوگا ولایت کا۔ اور یقین جانے جس نے بھی اپنے وجود کو علی کی اطاعت کے حوالے کیا وہ جہاں بھی عزت والا ہے، وہ وہاں بھی عزت والا ہے، کیونکہ اطاعت علی، بلکہ الفاظ بدلوں، ولایت علی اطاعت الہیہ کا مستند نصاب ہے۔ ولایت علی اطاعت الہیہ کا مستند نصاب ہے۔ اب جس بندے نے اس نصاب کا جتنا حصہ قبول کیا ہے وہ اتنا ہی غلام ہے۔ اور یقین جانیے، میں نے کل ذکر کیا تھا جناب سلمان فارسی کا، جناب سلیمان محمدی کا، کہ چھٹے امام ان کا تذکرہ کرتے تھے محفل میں، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وجود کو علی کی اطاعت میں فنا کیا تھا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے ہی ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو آل محمد کے حوالے کیا اور اپنے وجودوں پہ ان کی امامت اور ولایت کو نافذ کیا۔ چلے میں الفاظ بدل دیتا ہوں، یہ جملے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں میرے پورے عشرے میں سے ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر آج سے 2 سال پہلے اس موضوع میں نے پڑھا تھا کہ ہمارا یہ اعزاز ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ الہی نمائندوں نے اس کائنات میں آ کر اس کا بھیجا ہوا نصاب کرتاس اور صفحے پہ تحریر نہیں کیا، انہوں نے اس کا لایا ہوا نصاب نفسوں پہ تحریر کیا ہے۔ علی سے لے کر امام مہدی تک کسی امام کی اپنی کتاب لکھی ہوئی نہیں ملتی، ہمیں کتاب نہیں ملتی۔ کیوں؟ انہوں نے وہاں سے لایا ہوا نظام کرتاس کے حوالے نہیں کیا، نفسوں پہ تحریر کیا ہے۔ اور جب اس کا لایا ہوا نظام نفسوں پہ تحریر کیا اور وہ جو نفس اطاعت الہیہ کا میور بن کے سامنے آئی، کوئی سلمان کہلایا، کوئی کمبر کہلایا، کوئی ابو ذر، ایسی ایسی عظیم ہستیاں زندگی کے اندر ملتی ہیں۔ ثابت بن دینار 4، 5 اور 6 امام کے ماننے والے، ان کے شاگرد تھے، تھک تو نہیں گئے آپ؟ 4 امام
امام کے ماننے والے ہیں، چوتھے امام سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے، میں کل بھی ذکر کر چکا ہوں، ابو حمزہ صومالی ان کی کنیت تھی، اصل نام کیا تھا؟ ثابت بن دینار۔ اور اس بندے کو 3 اماموں کا زمانہ نصیب ہوا ہے، یہ چوتھے امام کے بھی شاگرد ہیں، 5ویں امام کے بھی شاگرد ہیں، اور 6ٹھے امام کے بھی شاگرد ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام رضا کے جملے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی اپنے دور میں ایسے تھا جیسے علی کے زمانے میں سلمان محمدی۔ اور بتاؤں سلمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلمان کا مقام یہ تھا کہ سلمان علی کے زمانے میں ایسے تھا جس طرح لقمان حکیم اپنے زمانے، اب سلسلہ جوڑ لیں، جس طرح لقمان حکیم اپنے زمانے میں تھا، سلمان علی کے زمانے میں۔ اور 8ویں امام نے کہا ہے ابو حمزہ صومالی اپنے دور میں ایسا تھا جیسے سلمان علی کے دور میں۔ اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ ایک بندہ جس نے اپنے وجود کو علی کے حوالہ کیا ہو، اماموں کے حوالے کیا ہو، اس بندے کا 14 کی نظر میں مقام کیا ہے؟ جس نے اپنے وجود کو آل محمد کے حوالے کیا اس کا مقام یہ ہے۔ یہی ابو حمزہ صومالی ہیں، 6ٹھے امام کے سامنے آتے ہیں، امام کی جب نظر پڑتی ہے ابو حمزہ صومالی کے اوپر تو امام یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی کہ انی لاستریح اذا رأیتک، تیرا مقام یہ ہے کہ میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ صادق امام، کوئی عام بندہ نہیں، امام صادق کہہ رہے ہیں کہ انی لاستریح اذا رأیتک، جب بھی ابو حمزہ صومالی میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے صادق کو سکون ملتا ہے۔ اب اللہ جانے ہم میں سے کون کون سا بندہ ہوگا جو اپنے وقت کے لیے باعث سے سکون ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کا اعمال نامہ شب جمعہ پہنچتا ہے امام کی بارگاہ میں، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے اعمال پڑھ کے ہمارا وقت کا امام مسکراتا ہو، اور خدا نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے اعمال، جن کا کردار اور جن کی بے راہ روی دیکھ کر وقت کا امام روتا ہو۔ شاگرد ایسا ہونا چاہیے جیسے ابو حمزہ صومالی ہیں۔ اگر تھک کے سنو گے تو موضوع تبدیل کر دوں گا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ابھی گفتگو بہت رہتی ہے۔ ابو حمزہ صومالی اتنی عظیم ہستی ہے کہ امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہلاتا تھا۔ کتنے ایسے اصحاب آپ کو دنیا میں ملیں گے، فضیل ابن یسار 8ویں امام کے شاگرد، 7ویں امام اور 8ویں امام کے شاگرد، ان کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ سناتا ہوں۔ امام نے کہا ہے یہ ہمارا نوکر فضیل بن یسار اتنی عظمت کا مالک ہے، جب یہ زمین پر چلتا ہے اس کی قدموں، اس کی آہٹ سے زمین کو سکون ملتا ہے۔ اس کی قدموں کی آہٹ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے قدموں کی آہٹ سے زمین کو سکون ملتا ہے۔ اتنا بڑا اطاعت گزار، آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کے اندر تقریباً 6 سے 7 بندے ایسے ہیں جنہیں منا کا درجہ ملا ہے۔ یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے ممبر پہ نہیں بتایا، ہم نے شروع سے لے کر آج تک یہی سنا ہے کہ صرف ایک ہستی تھی سلیمان، جس کو کہا ہے سلیمان منا اہل البیت۔ نہیں، کم از کم 6 سے 7 بندے ہیں جنہیں اعزاز حاصل ہے، اور ان میں سے یہ فضیل بن یسار بھی ہیں۔ فضیل کے بارے میں بھی 8ویں امام نے فرمایا فضیل منا اہل البیت، یہ کوئی غیر نہیں، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اتنا بڑا مقام تھا۔ ابھی ان میں سے ہر ایک بندے پہ گفتگو کروں تو مستقل مجلس ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی باعث میں صرف اشارے کر کے گزروں گا۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم علی کے نوکر ہیں، علی کی امامت اور ولایت کا مطلب کیا ہے اور اپنی نوکری کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں علی کا نوکر ہوں، علی کا غلام ہوں، اسے جان لینا چاہیے کہ علی کن غلاموں کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی نظر میں عظیم کون تھا۔ سیرت معصومین اٹھا کے دیکھیں، احسن المقال شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صحابی کا ذکر کیا، تاریخ میں نام ملتا ہے عبداللہ بن ابی یافور۔ عبداللہ بن ابی یافور یہ امام کا وہ عظیم صحابی تھا، امام کے سامنے بیٹھا ہے۔ صرف پہلے ایک جملہ سنا دوں، امام جب دنیا سے جا رہے تھے،
امام نے کہا اس بھری کائنات میں مجھے سوائے عبداللہ بن ابی یافور کے علاوہ کوئی صحابی نظر نہیں آتا جو میری وصیت قبول کر سکے۔ امام ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، امام نے کہا اس پوری کائنات میں اس ایک بندے کے علاوہ مجھے بندہ نظر نہیں آتا جو ہمارے امر کی اطاعت کو قبول کرے اور ہماری وصیت کو بھی قبول کرے۔ اب یہ مرتبہ کیوں ملا؟ یہ وہی عبداللہ بن ابی یافور ہے، امام کے سامنے بیٹھا ہے۔ جملہ سنیے گا ہر بندے کے لیے، اور یہ آپ کے پاس امانت ہے، پوری مجلس آپ کی مرضی ہے، کسی کو بتائیں نہ بتائیں، یہ جملہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو مومن آپ کو ملے ایک دفعہ سنانا ہے، یہ سنانا ہے، یہ پہنچانا ہے کہ چھٹے امام کا یہ شاگرد ہے، ساتویں امام کا، آٹھویں امام کا، عبداللہ بن ابی یافور کا مقام یہ ہے، امام صادق کے سامنے بیٹھے ہیں، امام کے اور اس کے درمیان میں ایک انار پڑا تھا۔ کہتا ہے مولا میں آپ کی اطاعت اور امامت اور ولایت کو کیسا سمجھتا ہوں؟ امام نے سوال کیا تھا عبداللہ بن ابی یافور تو اپنے آپ کو میرا نوکر سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو میرا کتنا اطاعت گزار پاتا ہے؟ تو پلٹ کے جواب دیتے ہیں مولا یہ جو آپ کے اور میرے درمیان میں انار پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس ایک انار کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کے بارے میں کہیں یہ حلال ہے، دوسرے کے بارے میں کہیں حرام ہے، میں قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جس کو حلال کہے اسے حلال کہوں گا، جس سے حرام کہے اسے حرام کہوں گا۔ قیامت کے دن تک جس کو آپ نے حلال کہا ہے اسے حلال کہوں گا، جس سے حرام کہا ہے اسے حرام کہوں گا۔ مثال بھی کیا سوچ کے دی، کبھی انار کاٹ کے دیکھیے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ثابت دانے ادھر آ جائیں اور پورے دانے ادھر۔ جب بھی کاٹیں گے کوئی نصف جائے گا، کوئی پورا جائے گا، کوئی 15% جائے گا، لیکن عقیدے کا اظہار ایسے کیا کہ دو حصے کر کے جس حصے کو آپ حلال کہیں گے میری جرت ہی نہیں اسے حرام کہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے امامت اور ولایت کا اعتقاد اپنی منمانیوں اور اپنی مرضیوں کے مطابق چلنے کا نام نہیں، آل محمد کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی یافور ہیں اور کہتے ہیں جب دنیا سے گئے تھے، بات لمبی نہ ہو جائے، جب یہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے بارے میں ایک خط امام نے لکھا تھا اور اس کے اندر جملے یہ تھے، امام کہتے ہیں عبداللہ بن ابی یافور نے ایسی کاوشیں کی ہیں، ایسے عمل کیے ہیں، وہ حقدار بنتا ہے ہم آل محمد اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ اس لائق تھا، یہ اس مقام اور مرتبے پر فائز تھا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی یافور۔ بات میں نے شروع کی تھی ابو حمزہ صومالی سے، بتاؤں کہ ایک علی کا ماننے والا اگر اپنے وجود کو آل محمد کے حوالے کرے اسے اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنا وجود تو آل محمد کے حوالے کر دوں اور اس وجود کو آل محمد کے حوالے کرنے کے بعد وہ مجھے کوئی تحفہ نہ دے۔ کہتے ہیں یہی ابو حمزہ صومالی تھے، ان کی بیٹی چھت سے گری، بازو ٹوٹ گیا، اپنی بیٹی کو لے کے حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ جو اس کو ٹھیک کیا کرتا تھا۔ جب حکیم کو دیکھا، حکیم نے اس کے بازو کو دیکھا اور بچی زارو قطار رو رہی تھی، اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا جبیرہ کرنا پڑے گا۔ جبیرہ کہتے ہیں اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو لکڑی کا کوئی دستہ رکھ کے اسے باندھ دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا گریہ دیکھ کر، اس کی چیخ و پکار دیکھ کر اور اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پریشان ہوئے ابو حمزہ صومالی۔ اب کہتے ہیں دونوں بازو اس طرح رکھ کے بیٹھی، حکیم سامنے ہے اور حکیم تیار کر رہا ہے وہ لکڑی کہ جس لکڑی کو وہ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس کو باندھ کو اس کی صحیح ہونے کا اہتمام کرے۔ ابھی وہ لکڑی بنا رہا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے ابو حمزہ صومالی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور زارو قطار رونا شروع کیا۔ کہتے ہیں وہ گریہ کر رہا تھا، خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اسی گریہ کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ جب حکیم نے وہ جبیرہ اٹھا کے اس بچی کے ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھا، ایک بازو پہ دیکھتا ہے تو صحیح و سالم ہے، دوسرے ہاتھ کو دیکھتا تو صحیح و سالم ہے، وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی جو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا وہ ہاتھ کہاں گیا جس کو میں نے باندھنا ہے؟
وہ ہاتھ کہاں گیا جسے میں نے باندھنا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی چند لمحے پہلے ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، بچی رو رہی تھی، ان چاند آنسوؤں کے بعد ہاتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پہ کبھی چوٹ آئی نہیں۔ میں دنیا والے موالیان حیدر کرار کو پیغام دوں گا، تم آل محمد کی ولایت تکوینی کے جو منکر ہو، تم کہتے ہو آل محمد کی ولایت فقط اتنی ہے، یہ دعا کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے، میں کہتا ہوں نا، خبردار، اتنی ولایت تو علی اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اتنی طاقت، اتنا تصرف، اتنی قدرت تو علی کے ایک ماننے والے نوکر کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ یہی ابو حمزہ صومالی ہیں، چوتھے امام کی خدمت میں آئے، تھک تو نہیں گئے آپ؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ چوتھے امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جس طرح بڑے عرصے کے بعد مدت سے کوئی بندہ انتظار میں ہو تو شدت کے ساتھ ملتا ہے۔ فرض کر لیں اگر میں کسی بندے سے ملوں، بڑی مدت کے ساتھ ملا ہے، تو کیا کرے گا؟ پیشانی پہ بوسہ دے گا، پھر ہاتھوں پہ بوسہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سید و سردار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اور، جھک کے اس کو سلام کرے گا۔ کیفیت ابو حمزہ صومالی کی بھی ایسی تھی۔ کہتے ہیں امام کی طرف دیکھا، امام سجاد علیہ السلام کی طرف، کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی جھکے، اتنا جھکے کہ ان کے پاؤں پہ بوسہ دے سکیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں چوتھے امام نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے واپس کر دیا، اور یہ محافظ شریعت ہاتھ رکھ کے واپس کر کے بتا رہا تھا، ابو حمزہ صومالی خبردار، ہم پسند نہیں کرتے کہ جیسی کیفیت اس کے سامنے بناتے ہو ہمارے سامنے بناؤ، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جیسی حالت تم اس کے سامنے بناتے ہو وہ ہمارے سامنے بناؤ۔ وہ قدموں کی طرف جھکنا بھی امام کو پسند نہیں آیا، کیوں؟ سجدہ روا ہے صرف اس ایک ذات کو، صرف وہ ایک ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی ٹیکی جا سکے۔ میں ساری بات کو چھوڑ کر صرف ایک بات مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اتنی عظیم ترین عبادت کا نام ہے سجدہ۔ بات ابو حمزہ صومالی کی ہو رہی تھی، لیکن ضروری ہے کہ یہ بھی بیان کر دوں۔ ابو حمزہ صومالی اطاعت کے اس محور کا نام تھا، امام نے سمجھایا اور وہ رک گیا۔ یہاں سے بات سمجھ لیجئے، اس کی محبت، اس کا عشق تقاضا کر رہا تھا وہ سجدہ کرے، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کی مودت تقاضا کر رہی تھی وہ سجدہ کرے، لیکن جس کو کر رہا تھا وہ محافظ شریعت تھا۔ شریعت کہہ رہی تھی وہ نہ کرے، تو خبردار کوئی انسان منبر پہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ عشق کا راستہ اور ہے، شریعت کا راستہ اور ہے، یہ وہ لوگ کہیں جو علی کو نہیں مانتے۔ جنہوں نے 14 سے شریعت لی ہے وہ جان لیں عشق اور شریعت کا راستہ الگ نہیں، یہ 14 تمہارا عشق بھی وہی قبول کریں گے جو شریعت کے دائرے میں آتا ہو۔ اگر عشق اور شریعت دو الگ دنیایں ہوتی، امام اس کے عشق کے اس راستے کو نہ روکتے، وہ اپنے عشق کی وجہ سے سجدہ کرتا۔ یہ کچھ غیر شیعہ لوگوں کی اٹھائی ہوئی اصطلاحات ہیں کہ عشق کی دنیا اور ہوتی ہے، شریعت کی دنیا اور ہے۔ نہیں، آل محمد کے مکتب میں آپ کی محبت، آپ کی مودت، آپ کا عشق اتنا ہی قبول ہوگا جتنا آل محمد کی بتائی ہوئی شریعت قبول کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکاتا ہے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور تشہد کے باب میں اور سجدے کے باب میں یہ بات ذکر ہوئی ہے، وہاں پر سجدے کی بات ہو رہی تھی، امام نے ایک بندے کو سمجھایا۔ میں سارا مضمون چھوڑ کے ایک جملہ جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہی پہنچاؤں گا۔ امام کہ اس پورے فرمان کا نچوڑ یہ بنتا ہے، مثال دے کے سمجھاؤں، آپ کے اس پورے وجود کے اندر سب سے بلند ترین مقام کا نام کیا ہے؟ پیشانی۔ آپ کے پورے وجود کے اندر بلند ترین مقام کا نام پیشانی ہے، اور اس بھری کائنات میں سب سے بلند ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کا مطلب ہے تمہاری بلند ترین جگہ بلند ترین ذات کے لیے خاص ہو۔ اگر کسی بندے نے اپنی بلند ترین چیز اس کے بنائے ہوئے کسی بندے کے آگے ڈال دی، اس نے اس کے لیے کیا چھوڑا؟
جس نے اپنی پیشانی عظیم ترین جگہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے آگے ڈال دی، اس سے پوچھو اب یہ تو اسے دے دی ہے، اس کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ امام کے فرمان کا خلاصہ بتایا میں نے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے عشق اور شریعت دو الگ دنیایں نہیں ہیں۔ آل محمد کے مکتب میں تمہارا عشق، تمہاری محبت، تمہاری مودت اسی دائرے کے اندر قبول کی جائے گی جسے آل محمد چاہتے ہیں۔ اور یہ عظیم ترین مکتب دنیا کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہم نے امامت اور ولایت بھی اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق لینی ہے، کیونکہ ہماری اس زندگی کے اندر ولایت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کر سکو، علی مولا کی ولایت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری سب سے بڑی نعمت میں کہتا ہوں کائنات کی ہر شے عزادار ہوگی، لیکن ہمیں فخر ہے ہم حسین ابن علی کے عزادار ہیں۔ ہر شے عزاداری کرتی ہے۔ کہتے ہیں جب امام حسین کی شہادت ہوئی، الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پتھروں کے اندر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ یہ مغرب کے اندر، یہ مغرب والی سائیڈ پہ سورج غروب ہوتے وقت جو سیاہی کا عالم ہمیں نظر آتا ہے، کہتے ہیں کربلا سے پہلے اتنی سیاہی نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں یہ آسمان، یہ پتھر، یہ زمین، یہ ہر ایک چیز بے شعور ہوتے ہوئے اتنا شعور رکھتی ہے کہ حسین اس لائق ہے کہ اس پہ رویا جائے۔ یہ انسان کیسا بے شعور ہے، باشعور ہوتے ہوئے حسین کی عزاداری کا شعور نہیں ہے۔ آئے روز راستے روکے جا رہے ہیں عزاداروں کے، عزاداریوں کا سلسلہ بند کیا جا رہا ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے۔ عزاداروں کائنات میں کتنے ہی عزادار گزرے ہیں، ایسے ایسے عزادار ایک ایک جملہ عزاداری کا سن کے سارا سارا دن رویا کرتے تھے۔ کتنی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ عزاداری ایسے ہوتی ہے، ایسے رویا جاتا ہے حسین ابن علی کو۔ عزاداروں ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت گزرے ہیں، مرزا شیرازی۔ کہتے ہیں محرم میں مجالس پڑھایا کرتے تھے اپنے گھر میں، یا امام بارگاہ میں مجلس عزا ہو رہی تھی، جس ذاکر کو، جس عالم کو بلایا عزاداروں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے امام کی مصیبت بیان کرتا ہے۔ وہ مجتہد مرزا شیرازی نیچے بیٹھ کے حسین کا پرسہ دیتا ہے، وہ روتا ہے۔ عزاداروں ایک دن مجلس پڑھتے ہوئے اس ذاکر نے ایک جملہ کہا، وہ مرزا شیرازی کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے کہا، ذاکر اس کے بعد تو نے اور ایک لفظ بھی نہیں کہنا، کیا اس سے بڑی مصیبت کا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ عزاداروں وہ جملہ یہ تھا۔ مجلس وہاں ختم ہو گئی، ذاکر ممبر سے اتر آیا، وہ مرزا شیرازی نیچے بیٹھ کے صبح سے لے کر شام تک وہی ایک جملہ بار بار دہرا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ وہ جملہ یہ تھا، کہاں علی کی بیٹی، کہاں ابن زیاد کا دربار؟ کیونکہ ذاکر نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، اس مجتہد نے رو کے کہا، خبردار اس کے بعد کچھ نہ پڑھنا، کجا علی کی بیٹیاں، کجا ابن زیاد کا دربار؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں ابن زیاد کا دربار؟ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی مصیبت کے جملے ہیں۔ عزاداروں بڑے بڑے عزادار آئے، لیکن سجاد سے بڑا عزادار نہیں۔ عزاداروں غلام کہتا ہے، جب میرے مولا بیٹھے ہوتے تھے اپنے بابا کو رو رہے ہوتے تھے، میں پانی کا گلاس لاتا تھا، مولا سجاد پانی کو دیکھ کے کہتے، کیف اشرب الماء وقتل ابی افشانہ، میرے غلام بتا اور میں سجاد کیسے پانی پیوں، میرا بابا کربلا میں پیاسا، میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا، اور میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں؟ اور دنیا والوں کو بتا گئے ہیں رو کے، سجاد کبھی فخر نہ کیا کر، چار آنسو بہا کے کبھی سوچا نہ کر میں بڑا عزادار ہوں۔ عزادار کوئی گزرا ہے تو فقط سجاد گزرا ہے۔ کتنا بڑا عزادار رویا کرتے تھے۔ ایک دن امام کا غلام منہال سامنے آ کے ایک جملہ کہتا ہے، مولا یہ کب تک آنسو جاری رہیں گے؟ ہم تو ترس گئے ہیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو۔ عزاداروں پلٹ کے جواب دیتے ہیں، تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن
بچھڑا تھا وہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ منہال تو خود بتا، جس کا ایک یوسف چلا گیا ہو اس کی بینائی چلی جائے، اور میرے سارے فخر یوسف کربلا کی دھرتی پہ بکھر گئے، سجاد کیسے نہ روئے؟ اور سجاد کیسے نہ رویا؟ دارو پلٹ کے کہتا ہے منہال شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا علی مولا شہید ہوئے، حسن شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے۔ پلٹ کے امام نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، تو مجھے یہ بتا شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ ماں بہنوں کو ننگے سر بازاروں میں لے کے، ماں بہنوں کو بازاروں میں لے کے جانا، بتا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزادار اتنا بڑا عزادار تھا سجاد، عزاداروں بازار کے اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے بازار کے درمیان میں کھڑا ہے، آواز دے کے کہہ رہا تھا ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، مدینے والوں مجھ پہ رحم کرو، میں مسافر بندہ ہوں اور میں غریب بندہ ہوں۔ عزاداروں سجاد نے جملہ سنا، آہستہ سے چل کے اس مسافر کے پاس گئے اور ایک سوال کیا کہ اے مسافر، تو جو غربت کی صدائیں دے رہا ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر فرض کر اس بازار کے اندر تجھے ابھی موت آ جائے، جہاں تو غربت کی صدائیں دے رہا ہے، تو مجھے بتا کیا یہ بازار والے تجھے کفن دیں گے؟ کیا یہ بازار والے تجھے دفن کریں گے؟ تو پلٹ کے جواب کہتے ہیں کہ جوان کیسا سوال کر رہا ہے، اور میں بھی مسلمان اور بازار بھی مسلمانوں کا، اور مجھے کیسے کفن نہیں دیں گے؟ عزاداروں سجاد کا منہ ہوا کربلا کی طرف اور رو کے کہتے ہیں واہ صفا یا بتاؤ تب کا ثلاثت ایام بلا دفن، آیا میرا غریب بابا اور 3 دن تک بغیر کفن کے کربلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق شاردہ معصومین علیہ السلام، ہماری اس عزاداری کو اپنی برگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے اس گریے کو اپنی برگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ میرے اللہ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، میرے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد وآل محمد، میرے کریم اللہ جتنے بھی حاجات ذہن میں رکھ کے صف اعضاء میں تشریف لائے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سوائے غم حسین کے ہر غم سے نجات عطا فرما۔ میرے کریم اللہ صحیح معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما، اور اسی معرفت کی چھاؤں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، جن مومنین نے ہم میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ جتنے بھی مومنین حضرات نے اس مجلس اعزاء کے انعقاد میں کسی بھی حوالے سے تعاون کیا ہے، میرے اللہ سب کے مال رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ میرے کریم اللہ سید وقاص کاظمی اور ان کی پوری ٹیم جو نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کی اس کاوش کو قبول فرما۔ اس مسجد کے بانیان جو دنیا سے اگر چلے گئے، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ جو موجود ہیں اور کسی بھی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد وآل محمد امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میرے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ میرے اللہ امام کے جانثاروں اور سپاہیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے مقدس وجود کے صدقے میرے اللہ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔